مصدق بھائی، یہ کنگھی سے نہ آشنا بکھرے ہوئے بال، یہ کثیف پوشاک اور یہ بڑا ہوا خط، میں پوچھتی ہوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آسیہ نے مصدق کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک مدت بعد اس کے سامنے تھا۔ آسی، انجان نہ بنو، میں اپنے مضطرب دل کو تسکین دینے آخری بار آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا۔ ہاں، ایک بار پھر اپنے انہی دل نواز جملوں سے میرے کانوں میں رس ٹپکاؤ کہ مصدق میں تمہاری ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوچئے تو، چھوٹے گاؤں سے کیا ناتا؟ نہیں آسی، ایک بار پھر وہی کہہ دو، اعتراف محبت کی تجدید۔ میری تاریک زندگی میں روشنی کی ایک کرن ہوگی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور منہ سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی۔ آپ نے شراب کب منہ سے لگائی؟ آسیہ نے جانتے ہوئے پوچھا۔ تم میری دکھتی رگوں کو نہ چھوؤ آسی، لیکن اگر تم اپنے معلوم کرنے کے طفلانہ جذبے کو تسکین دینے پر ہی مصر ہو تو سن لو میری زندگی کی چند طویل چیخیں۔ آپ اپنی گفتگو کو دردناک بنا کر اپنی لغزشوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ غصے سے بولی، تم جی کھول کر کہہ لو جو کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں بھولنے کے لیے شاید ان بازاری کی پر پیچ زلفوں میں گم ہو جانا چاہا، شراب پی اور کچھ دیر کے لیے تم کو بھول گیا، لیکن شراب کا عارضی نشہ تمہاری یاد کے دائمی نشے پر فتح نہ پا سکا، اور پھر وہی یاد جان لیوا۔ آسیہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ اس بات کی کاٹ کر تیزی سے بولی، ہوش کی دنیا میں قدم رکھیے۔ پھر مصدق کی طرف سے منہ پھیر کر آتش دان پر رکھی ہوئی اپنے شوہر اعظم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مدت ہوئی میں اپنے آپ کی یاد کو ماضی کے ملبے میں دفن کر دیا، کیونکہ پاکیزہ محبت بھی کوئی نہ کوئی قربانی چاہتی ہے، لیکن آپ نے محبت کی ناکامی کا ڈھونگ رچا کر عیاشی کرنا شروع کر دی۔ نفس کا بیچاری مرد محبت میں نفسانی خواہشات کی تسکین نہ پا کر آپے سے باہر ہو گیا۔ مصدق آسیہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ کیا وہ یہی سننے کے لیے آیا تھا؟ کیا اس نے اس دن کے لیے اپنی عزت و دولت کا خون کیا تھا؟ کیا وہ اس عورت کا نام لے کر جی رہا تھا؟ بس کرو، میں یہ بحث سننے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی زخمی روح پر تمہارے اقرار محبت کا پہا رکھنے کی امید پر آیا ہوں۔ کہتے کہتے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ایک لمحہ رک کر پگھلا دینے والی آواز میں بولا، آسی، کیا شہد کی نہر کا ایک قطرہ بھی میری تلخ زندگی کو نہیں بخشا جا سکتا؟ آسیہ نے منہ پھیر کر خشک لہجے میں کہا، آپ مجھے خیانت کا مرتکب دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے امکان سے کہیں بڑھ کر بولی، کیا تم اپنے وہ الفاظ بھول گئی کہ میری روح تمہاری ہے؟ مصدق نے ماضی کی ترکش کا آخری تیر چھوڑ دیا۔ آسی کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے وہ سینے کے اندر پھوٹنے والے جذبات کے سوتوں کو وہیں دبا دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں پر غم آلود دھند چھائی ہوئی تھی۔ کہا ہوگا، لیکن تجربے نے قبول کی تردید کر دی، اعظم میرے جسم کا مالک ہے اور جسم کی حکمران روح، تو جسم و روح کو الگ کر دینے سے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ آسیہ مصدق کی تباہی سے وقتی طور پر متاثر ہو کر اپنی زبان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ مصدق نے امید بھری آواز میں کہا۔ ہاں، اس کے حلق کو چیرتا ہوا نکلا۔ وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنی دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کی آخری رنگینی بھی کھو دی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں تمہارے مکروہ باطن سے فریب کی سنہری چادر پہلے ہی سرکا سکتا۔ مصدق کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔
اس نے آسیہ کو پہلی بار کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جیسے وہ بے وفا آسیہ کا سب کچھ مسل کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ آسیہ نے اس کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ اس کے الفاظ کی خلیج جو دونوں کے درمیان حائل تھی خود بخود پٹتی جا رہی ہے اور پھر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب مجھے تم سے نفرت ہے، وہ پھر الفاظ کی اوٹ میں ہو گئی۔ مصدق نے ایک لمحے تک آسیہ کو گھورا اور پھر جاتے جاتے کہہ گیا، تو نے مجھے محبت کا فریب دیکھ کر میری تباہی دیکھی، اب تو میری کامیاب زندگی سے جلنا۔ اس کے پیچھے آسیہ کی کمزور باہیں اس انداز میں پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ شہد کی نہر مصدق کو اپنی حلاوت بخش چکی تھی۔ مصدق اور آسیہ خالہ زاد بہن بھائی تھے۔ آسیہ کو بچپن میں ہی مصدق سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے اور وہ سمجھتے تھے کہ چند برسوں کے بعد انہیں شادی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ لیکن شادی کی مقررہ تاریخ سے کچھ دن قبل زمانے کے سرد گرم بوڑھوں میں ایک ذرا سی بات پر جھگڑا ہوا اور اتنا بڑا کہ منگنی کے طور پر آ کر ختم ہوا۔ 18 برس کا عہد آنن فانن میں فراموش کر دیا گیا۔ آسیہ اور مصدق کے خواب، محبت کی تعبیر دو دلوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی ایک کشش تھی۔ اس جھگڑے کے فوراً بعد ہی آسیہ کا رشتہ ایک امیر کبیر شخص کے ساتھ کر دیا گیا۔ باجے بجے، آتش بازی میں آگ لگائی گئی، دیگیں کھنکی اور بے بس آسیہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ بیچاری آسیہ دل ہی دل میں گھٹتی اور منہ سے کچھ نہ کہتی۔ شوہر بھی ملا تو انتہا درجے کا شکی اور کمزور۔ بات بات پر مصدق کے طعنے، ذرا دیر بھی خاموش بیٹھی تو کہا گیا، ارے کمبا، کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ آسیہ سنتی اور خون کیسے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اس نے لاکھ چاہ کہ وہ اعظم کے دل سے یہ واہیات خیال نکال دے، لیکن وہاں تو اس کی ہر صفائی اسے اور بھی گنہگار بنا دیتی۔ ادھر مصدق پر بھی شادی کے لیے زور دیا گیا، لیکن اس نے والدین کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ آسیہ سے زبردستی الگ کر دینے کی سزا میں اس نے باپ کی دولت دھڑلے سے ادھر ادھر اڑانا شروع کر دی۔ وہ ہفتوں گھر میں صورت نہ دکھاتا۔ ہر طرف مصدق ہی کے چرچے تھے۔ بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی بربادی دیکھتا اور کرتا، لیکن مصدق سے سامنا ہونے پر وہ اس کی بربادی کا الزام رکھتا۔ مصدق پر باپ کی سرزنش بالکل الٹا اثر کرتی۔ اگر باپ کبھی اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تو شاید کچھ نہ ہوتا، لیکن بڑے بوڑھے تو اپنی غلطی کو ماننا ہی اپنی حد تک تصور کرتے ہیں۔ مصدق کی غلط روی کی خبریں ہر روز نمک مرچ لگا کر اعظم آسیہ سے بیان کرتا۔ ایک روز تو اعظم نے باہر سے آتے ہی بڑے تن سے کہا، لو جی، آج تو تمہارے چہیتے زارا جان کے کمرے کے نیچے شراب میں مست نالی میں منہ ڈالے دیکھے گئے ہیں۔ وہ تو کہو کہ پولیس کے آنے سے پہلے ان کے ابا جان انہیں گھر اٹھوا لے گئے، ورنہ تم جانو۔ آسیہ جلتی سے کمرے میں گھس گئی کہ اعظم کی زہریلی گفتگو نہ سن سکے۔ اس دن رات بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ ہاں، مصدق نے میری ہی خاطر اپنی یہ حالت بنائی ہے، اب میں ہی اسے دنیا کے سامنے انسان کی صورت میں پیش کروں گی۔ آخر اس نے موقع ملنے پر وہی کیا جو سوچا تھا۔ مصدق کے جانے کے بعد آسیہ نڈھال ہو کر پڑ رہی۔ آج وہ اپنی آخری پونجی بھی کھو چکی تھی۔ بچپن کی محبت جو دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی ہو، اسے بھول جانا کوئی بچوں کا کھیل نہ تھا۔ دوسرے ہر وقت کے تان تشنی، بہودہ الزامات نے اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔
आज़म की बदमिजाजी और शक्कीपन इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आने वाली मौत थी, लेकिन वो अब तक जी रही थी सिर्फ इस ख्याल के सहारे कि अभी दुनिया में कोई इसे दीवाना वार चाहने वाला भी मौजूद है। ये एहसास इसकी हस्ती के बंजर मैदान में गुलाब के फूलों की तरह था, लेकिन इसने अपने हाथों इसे यको तन्हा फूल की पनखड़ियां नोचकर जमाने की हवा के हाथों में सौंप दी थी। आज इसकी जिंदगी बिल्कुल सोनी और बेमकसद थी। शाम को आज़म गुस्से में लाल पीला होता घर आया। इसे किसी ने बताया था कि आज मुसद्दिक इसके घर से निकलते देखा गया। क्यों जी, आज तुम्हारे वो कैसे आए थे? आसिया मारे खौफ के सफ़ेद पड़ गई। कौन? इसने डरते डरते सवाल किया। अरे इतनी जल्दी भूल गई? होना हर जाई। इससे शादी के बाद पहली मर्तबा आसिया की तरफ से एक बात मिली थी। भला कैसे इस मौका को हाथ से जाने देता? आसिया के सारे जिस्म का खून सिमटकर चेहरे पर आ गया, जैसे इसकी रगों में सैकड़ों सुइयां दौड़ने लगीं। ताहम वो अपने गुस्से को जब्त करके बोली, यूं ही मिलने आ गए थे, क्या क्या बातें हों। वो एक गंदी हंसी हंसकर बोला, वो अब मेरा भाई है, आप नाहक शक करते हैं। वो बात को ज्यादा तूल ना देना चाहती थी। बकवास मत करो, मैं पूछता हूँ इतनी देर तक क्या होता रहा? आज़म ने झपटकर इसकी सूखी हुई कलाई मरोड़ी। जल्दी बोल वरना अच्छा ना होगा। शादी के बाद गालियां तो अक्सर मिला ही करती थीं, लेकिन ये मार बिल्कुल नहीं थी। माँ बाप की लाडली जिसे कभी किसी ने उंगली ना छुआई थी, आज बिला वजह इतना जुल्म सह रही थी। वो तकलीफ से जर्द पड़ गई, लेकिन इसकी खुददारी जिंदा हो गई। जब आप अपनी रातें आवारा औरतों में बसर करते हैं तो मैं नहीं पूछती कि इनसे क्या बातें हुई। आदम के पहलू से निकली हुई हवा की बेटी अपने अजली मुसियावियाना हक की दावेदार थी, लेकिन इब्ने आदम जो औरत की पैदाइश के मकसद को पहलू से गिराकर पांव से कुचलने का आदी था, भला ये जायज नुक्ताचीनी क्यों कर बर्दाश्त कर सकता था? वो सरापा शोला बन गया। बीवी की इतनी हिम्मत कि वो इससे बाज़-पोस करे। ये मर्द की आमराना ज़हनियत पर एक जोरदार चमाचा था। आज़म सदाकत की तल्खी बर्दाश्त ना कर सका और कोने में रखा हुआ बैग इसके हाथों में था। फिर आसिया पर मार पड़ने लगी। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन इसकी आवाज़ पर कोई क्यों दौड़ता भला? किसी को क्या गर्ज थी कि किसी की बीवी या बल्फाज दीगर मलकियत के मुतल्लिक बाज़-पोस करता? मार खाते खाते इसका जिस्म सुन पड़ गया। अब वो हैरत अंगेज सकूत के साथ लचकते हुए बैत को घूर रही थी और आज़म बेदर्दी से इसके जिस्म पर खूने बरकें डाल रहा था। बोल जलती जहरीली नागन। वो जुबान पर चढ़ी हुई गालियां फराटे से बकने लगा, लेकिन आसिया खामोश थी, जैसे वो पत्थर की हो गई थी। आज़म अपने बाजुओं की कुव्वत आजमा कर कमरे से बाहर निकल गया और दफ्तन जैसे एक ही लम्हे में आसिया को होश आ गया। इसने बढ़कर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो आईने के सामने खड़ी थी, नीची खची जिल्द, उबली हुई आंखें और दुखता नीला जिस्म इसके कानों में। जैसे मुसद्दिक और आज़म दोनों फनकार रहे थे, तू शहद की नैन है, तू जहरीली नागन है। बाहर से आज़म दरवाज़ा बड़बड़ाने लगा। आसिया के दिल ने पुकार कर कहा, तुझको जो जैसा समझे इससे वैसा ही सलूक कर। हेलो पुलिस स्टेशन। आसिया ने रिसीवर उठाकर फूली हुई सांसों के दरमियान कहा, मदद मदद, आज़म मुझे कत्ल करना चाहता है। मुजफ्फरगंज कोठी नंबर। इसने रिसीवर फेंक दिया और दौड़कर आज़म का भरा हुआ पिस्तौल दराज से निकालकर दरवाज़ा खोल दिया। आज़म इसके हाथ में पिस्तौल देखकर खौफज़दा हुआ।
آ جاؤ اندر، وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری۔ یہ وہی کمزور اور بے بس بیوی تھی جو ذرا دیر قبل مار کھا کر خاموش رہی، لیکن وہ اب اعظم کے سامنے ایک سچی عورت کے روپ میں کھڑی تھی۔ ظالم مرد، اگر میں چاہوں تو اس وقت تیرا بھرا ہوا دماغ ایک ہی گولی سے اڑا دوں، لیکن نہیں، میں تیری روح سے اپنی روح کو بہت فاصلے پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تو نے میرے ضبط کی شیریں چکی، اب میرے انتقام کے زہر کو بھی حلق سے اتار۔ یاد رکھ، عورت ہیرے کی کنی ہے، جو چاہے اسے اپنے جسم کی زینت بنائے، جو چاہے موت کا باعث۔ آسیہ نے جرأت سے پستول کی نالی اپنے سینے سے لگا لی۔ دائیں کی لرزہ خیز آواز سے ہر چیز کانپ اٹھی، اور ساتھ ہی آئینے میں آسیہ کا خون آلودہ عکس۔ ناگن اعظم کو ڈس چکی تھی۔ وہ گھبرا کر سین کی طرف پلٹا اور دیوانہ وار گھر سے بھاگا۔ پھاٹک پر لاری سے اترتے ہوئے سرخ پگڑی والوں نے اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر گھیر لیا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں جنجنا رہی تھیں۔